بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک 7 سوال میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ سوال نمبر 1، کیا امام کی غلطی سے سب کی نماز خراب ہو جاتی ہے؟ جواب، جی نہیں ہوتی۔ یوں تو نماز میں کسی بھی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے اور اس غلطی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی امام نماز میں لاپرواہی یا غلطی کرتا ہے تو اس کا گناہ اسی کے سر پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ تمہیں نماز پڑھاتے ہیں اگر ٹھیک پڑھائیں گے تو تمہیں اور انہیں ثواب ملے گا، اور اگر غلطی کریں گے تو تمہارے لیے ثواب ہے اور ان کے لیے گناہ۔ سوال نمبر 2، گناہ کرنے سے جسم کا کون سا حصہ بدل جاتا ہے؟ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ اور بھی اسلامی بھائی بہنوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اسی طرح کے ویڈیو ہم آگے بھی آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ جواب، قلب یعنی دل۔ کوئی بھی انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل پر ایک سیاہ یعنی کالا نشان لگا دیتا ہے، اور جب وہ انسان سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس نشان کو مٹا کر اس کے دل کو پھر سے پاک صاف بنا دیتا ہے۔ لیکن جب وہی انسان بار بار گناہ کبیرہ یعنی بڑا گناہ کرتا ہے اور اللہ سے توبہ بھی نہیں کرتا تو اللہ اس کے دل پر لگے اس سیاہ نشان کو بڑھاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل پوری طرح سے گناہوں کے سبب کالا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ چاہ کر بھی اللہ سے توبہ نہیں کر پاتا۔ سوال نمبر 3، جماعت کی نماز چھوٹی رکھیں یا بڑی؟ جواب، کچھ امام نماز کو بہت لمبی کھینچتے ہیں اور وقت کو توجہ نہیں دیتے۔ ایسے اماموں کے لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں صبح کی نماز میں صرف فلاں آدمی کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہوں کیونکہ وہ نماز کو بہت لمبا کرتا ہے۔ بس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت میں اس دن سے زیادہ غضبناک کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، تم میں سے کچھ لوگ نفرت دلانے والے ہیں۔ تم میں سے جو آدمی لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ نماز ہلکی پڑھایا کرے، کیونکہ مقتدیوں میں کمزور، بوڑھے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، لہٰذا نماز کو زیادہ لمبی نہ کر کے کم وقت میں ختم کیا جائے تو بہتر ہے۔ سوال نمبر 4، اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ جواب، اہل بیت یہ نام آپ نے کئی بار سنا ہوگا۔ کچھ لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں جانتے، تو ان کے لیے بتا دیں کہ اہل بیت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگوں کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5، شوہر کی موت پر عورت کتنے دن عدت کرتی ہے؟ جواب، عدت ہر اس عورت کے لیے ضروری ہے جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے یا جس کا طلاق ہو چکا ہے۔ عورت کو عدت اسی گھر میں کرنی چاہیے جس گھر میں شوہر کا انتقال ہوا۔ ہاں، اگر کرائے کا گھر ہو، مکان مالک خالی کرانا چاہے یا کوئی اور واجب پریشانی ہو تو گھر بدل بھی سکتی ہے۔ عورت کی عدت کا وقت 4 مہینے 10 دن تک ہے۔ اس مدت میں عورت کوئی بھی زیب و زینت یعنی سنگار کی چیز استعمال نہیں کر سکتی بغیر ضرورت، اور گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتی۔ ہاں، اگر اس گھر میں جان کا خطرہ ہو یا کمائی کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو عورت کو کام یعنی جاب کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ رات ہونے سے پہلے واپس گھر لوٹ آئے۔ بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن، طلاق شدہ عورت کی عدت 3 حیض یعنی 3 بار مہینہ آنے تک ہے، لیکن اگر عورت حاملہ یعنی گربھوتی ہے تو اس کی عدت کا وقت بچہ پیدا ہونے تک ہے، چاہے شوہر کے انتقال کے کچھ گھنٹے بعد ہی اس کی پیدائش ہو جائے، عدت پوری ہو جائے گی۔ سوال نمبر 6، تکبیر تحریمہ کیا ہوتی ہے؟ جواب، جب مسلمان نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں اور دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کان کی لو تک اٹھا کر اللہ اکبر پڑھتے ہیں
اسی کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 7، اہل کہف کسے کہتے ہیں؟ جواب، اہل کہف کے ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے تھے اور اللہ کے حکم سے 300 برس تک سوتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انجیل والوں کی حالت ابتر ہو گئی تھی۔ وہ بت پرستی یعنی مورتی پوجا کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرتے تھے۔ اس زمانے کا بادشاہ دقیانوس بڑا ہی بے رحم تھا۔ جو کوئی بت پرستی پر راضی نہ ہوتا تو اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اہل کہف ایماندار لوگ تھے۔ دقیانوس کے ظلم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے وہ لوگ، جن کی تعداد قریب 7 یا 8 تھی اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، چھپتے چھپاتے پہاڑ میں بنی غار کے اندر پہنچ گئے اور وہاں جا کر سو گئے اور اللہ کے حکم سے سوتے ہی رہے۔ بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ وہ غار کے اندر ہیں تو اس نے حکم دیا اور اس غار کو ایک سنگین دیوار کھینچ کر بند کر دیا گیا تاکہ وہیں ان کی قبر بن جائے۔ جس کو دیوار کھینچنے کا کام دیا تھا وہ ایک نیک آدمی تھا۔ اس نے پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد دقیانوس ہلاک ہو گیا۔ زمانے گزرے، سلطنت بدلی اور ایک نیک بادشاہ قائم ہوا جس کا نام تھا بیدروس۔ اس نے 67 سال حکومت کی۔ پھر اس کے ملک میں فرقہ پرستی شروع ہو گئی۔ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے سے انکار کرنے لگے۔ بیدروس نے رو کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ، کوئی ایسا کرشمہ دکھا کہ میری قوم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین آ جائے۔ ادھر اہل کہف کو سوتے ہوئے قریب 300 برس گزر چکے تھے۔ ایک دن کسی چرواہے نے اس دیوار کو گرا دیا اور سبھی سوتے ہوئے لوگوں کی آنکھ کھل گئی۔ انہیں یہ احساس بھی نہ ہوا کہ انہیں سوتے ہوئے 300 برس گزر چکے ہیں۔ سبھی کو بھوک لگی تو ان میں سے ایک کھانا لینے بازار کی طرف نکلا۔ کھانا خریدنے کے بعد جب اس نے 300 سال پرانے سکے دکاندار کو دیے تو دکاندار نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور اس دور کے سکے مانگے۔ وہ حیران تھا۔ کچھ ہی گھنٹے میں بادشاہ اور سلطنت سب کیسے بدل گئے۔ جب یہ بات بادشاہ بیدروس تک پہنچی تو وہ سپاہیوں کے ساتھ غار کی دیوار تک پہنچ گیا جہاں اہل کہف کے باقی لوگ موجود تھے، اور چھان بین کرنے پر انہیں وہ تختی بھی مل گئی جس میں 300 سال پرانا یہ واقعہ لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ اللہ نے اس کی قوم کو عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ کرشمہ دکھایا ہے۔ اہل کہف نے کہا، آپ اس دیوار کو دوبارہ کھینچ کر ہمیں اسی غار میں سونے دو، جب اللہ چاہے گا ہم پھر سے اٹھ جائیں گے۔ اہل کہف آج بھی اسی غار میں سو رہے ہیں۔ قرآن میں اس کا پورا واقعہ آیا ہے۔ فرشتے انہیں کروٹ دلاتے رہتے ہیں۔ سورج اس غار سے کٹ کر نکلتا ہے، نہ ان پر دھوپ پڑتی ہے نہ بارش کی بوندیں۔ اللہ چاہے گا تو قیامت تک انہیں اور ان کے کتے کو حفاظت کے ساتھ سلائے رکھے گا۔ اہل کہف کے نام حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے روایت پر جو خازن میں ہیں، ان کے نام یہ ہیں: مکسل مینا، یملیخا، مرتونس، بینونس، سارینونس، جونوانس، کشفیت، تنونس، اور ان کے کتے کا نام قطمیر ہے۔ یہ اللہ سے محبت کرنے والے اس کے خاص بندے ہیں۔ ان کے نام لکھ کر دروازے پر لگا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے۔ سرمایہ پر رکھ دیے جائیں تو چوری نہیں ہوتا۔ کشتی یا جہاز ان کی برکت سے ڈوبتا نہیں۔ بھاگا ہوا شخص اس کی برکت سے واپس آ جاتا ہے۔ کہیں آگ لگی ہو تو یہ نام کپڑے پر لکھ کر ڈال دیے جائیں تو آگ بجھ جاتی ہے۔ بچوں کے رونے، بخار، سر کا درد، خشکی اور تری کے سفر میں جان و مال کی حفاظت، عقل کی تیزی، قیدیوں کی آزادی کے لیے یہ اسما لکھ کر تعویذ بنا کر بازو میں باندھ دیے جائیں تو انشاءاللہ فوراً فائدہ ہوگا۔ اللہ ہم سبھی مسلمانوں کو علم دین سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔